بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جان بازوں کی مثال ملتی ہے جو اپنے جسموں سے بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کی بڑھتی ہوئی دیوار کے سامنے اپنی جانوں پر کھیل گئے تھے۔ وہ جنگی جوش اور ولولے کے زمانے میں وطن پر قربان ہونے کی گنی چنی مثالیں ہیں۔ زمانہ امن میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، تو امن کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے فوراً ہی سوال داغ دیا۔ جب تک کوئی کاز یا بڑا مقصد سامنے نہ ہو ایسی مثالیں جنم نہیں لیتی۔ جاپانی اور پاکستانی اپنے ملک اور قوم کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے اور اسی جذبے سے سرشار ہو کر وہ اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ امن یا سرد جنگ کے زمانے میں یہ سب ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ ہماری یہ باتیں کسی حد تک قابل فہم ضرور ہیں، لیکن ان کا کینوپ کے دفاعی حصار سے کیا تعلق ہے؟ راس المیڈا ایک متعصب اور نسل پرست یہودی ہے۔ وہ اپنی دانست میں ایک کاز کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے مشن کی کامیابی کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلطان شاہ کہنے لگا، لیکن راس المیڈا ہر کام خود نہیں کر سکتا۔ اسے کرائے کے آدمی پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ کرائے کے پیشہ ور مجرم اور دہشت گرد صرف پیسے کمانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ وہ دلیر، خون خوار اور مکار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دل اس جذبے سے عاری ہوتے ہیں جس نے جاپانی ہوا بازوں کو اپنے جہازوں سمیت دشمن کے بحری جہازوں پر گرنے پر اکسایا، یا پاکستانیوں کو آگ اگلتے ہوئے ہیبت ناک بھارتی ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانے پر آمادہ کیا تھا۔ کرائے کا آدمی کسی ملک یا قوم کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے۔ کوئی پاکستانی اس مذموم کام پر آمادہ نہیں ہوگا۔ راس المیڈا کے آدمی عقل، ہنر اور ہتھیاروں سے مالا مال لیکن جذبے سے عاری ہیں، اس لیے وہ دیدہ و دانستہ موت کے منہ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ کینوپ کے منصوبہ ساز اور محافظ اس رمز سے واقف ہیں۔ امن کے زمانے میں وہ لوگوں کے لیے غیر ضروری مشکلات پیدا کرنے کی بجائے اپنے مورچوں سے گرد و پیش پر عقابی نظریں رکھتے ہیں۔ حالات بدل جائیں تو ان کی حکمت عملی بھی بدل جائے گی۔ شاید تم نے 71 کی جنگ میں کراچی کے ان ساحلی مقامات کا رخ نہیں کیا، ورنہ تمہیں معلوم ہوتا کہ ان دنوں وہاں کیسی کڑی چھان بین کے بعد آگے جانے کی اجازت ملتی تھی۔ ویرا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی وہ تقریر سنتی رہی۔ سلطان شاہ خاموش ہوا تو وہ تعریفی لہجے میں بولی، آج تم پہلی بار اپنی کسی بات کی معقول وضاحت پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ تم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جب بولتی ہو تو کفن ہاڑ کے بولتی ہو۔ ایسے بولنے سے بہتر تھا کہ تم اور تکلیف کی حالت میں اپنے کمرے میں بند رہتی۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کے کہا، اب تم نے پھر لڑنا شروع کر دیا۔ غزالہ نے سلطان شاہ سے کہا، تمہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ابھی ویرا پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی ہے۔ مار سمجھ کر کسی کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس کی بات کاٹ کر ویرا بول پڑی، میں پوری طرح صحت مند ہوں۔ چند روز میں میرا بگڑا ہوا چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے ہیروین کے خلاف جہاد شروع کیا تھا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد غزالہ نے مجھے براہ راست مخاطب کر کے چونکا دیا۔ وہاں تک سب ٹھیک تھا، لیکن اب معاملات بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے آپ ہیروین کے خلاف اپنی جنگ جیت لینے کے بعد نئی چمکی جنگ میں الجھ چکے ہیں جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ یہ سب ہیروین کی بے حساب آمدنی ہی کے شاخسانے ہیں۔ میرے بولنے سے پہلے ویرا نے جواب دینا شروع کر دیا، ڈینی نے ابھی تک صرف شی اور مافیا کو زیر کیا ہے، وہ بھی صرف پاکستان کی حد تک۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں شی کے ساتھ مافیا والے بھی دونوں ہاتھوں سے دولت بٹور رہے ہیں۔ وہی پیسہ ڈیوڈ سٹارز کے کام آ رہا ہے۔ یہ ایک لمبی لڑائی ہے۔ یوں سمجھو کہ کبھی زمین پر لڑائی ہوتی ہے تو کبھی فضا میں مار کے ہونے لگتے ہیں۔ سمندری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، ایک ہی لڑائی کے مختلف روپ ہیں۔ شاید یہ اردو ہی کا محاورہ ہے کہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھیجی جانے والی کثیر رقوم کے علاوہ اس وقت بھی پاکستان میں شی کے پاس اتنے مالی وسائل موجود ہیں جو تمہارے ملک کے 3 سال کے بجٹ کے مساوی ہوں گے۔ ویمنز کالج کی فٹ پاتھ پر چادر اوڑھ کر ہیروین کا زہریلا دھواں اپنے پھیپڑوں میں اتارنے والے میلے کچیلے اور نیم وحشی نظر آنے والے شخص کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہیروین کی پڑیا خرید کر ہولناک عالمی سازشوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ہیروین پینے والوں کو عقل و خرد کا ایک لمحہ میسر آ جائے اور انہیں علم ہو کہ وہ اپنی لت کے ذریعے کن بھیانک سازشوں کا ایندھن بن رہے ہیں تو ذلت امیز ندامت سے ان کا سارا نشہ ہرن ہو جائے۔ یوں سمجھو کہ ان
سازشوں کے ایک سرے پر پانی سے خوف کھانے والا گندا اور بے مصرف ہیروئنچی ہوتا ہے اور دوسرے سرے پر جمی لائٹ، جم کلارک صدر امریکہ اور راس المیڈا جیسی نام نہاد عظیم المرتبت ہستیاں ہوتی ہیں۔ درمیان میں کچھ نہ ہوتا ہوگا وہ تم خود سوچ سکتی ہو۔ ہر امریکن پوچھتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ سوال اب اس قدر معیوب بن چکا ہے کہ ہر سرکاری دستاویز اور فارم میں سے ولدیت کا کھانا ہی حذف کر دیا گیا ہے تاکہ کسی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں دور نکل گئی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرا ایک لنگڑا لولا غیر قانونی سا باپ تھا جس نے بہت مشکل سے مجھے اپنی اولاد تسلیم کیا تھا۔ وہ میری شناخت تھا۔ میں دل ہی دل میں اس پر فخر کیا کرتی تھی، مگر امریکہ کے صدر نے، میں یہی کہتی رہوں گی کہ امریکہ کے صدر نے میرے باپ کو اپنے مفادات کے لیے مروا دیا۔ تم خود بتاؤ کہ میں اس کی تذلیل کیوں نہ کروں۔ بات ہیروین کے بارے میں ہو رہی تھی، تم نے اسے بہت دور پہنچا دیا، غزالہ نے ہنس کے کہا۔ بات کہیں بھی پہنچی ہو، ذکر ہیروین ہی کا تھا، اس کی مار اتنی دور تک پہنچ رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر تم یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ ہم آج بھی موت کے ان ہی سوداگروں کے خلاف صف آ رہا ہے جنہوں نے ڈینی کو ابتدا میں غلط راستوں پر ڈالا تھا، تو مجھے اس پر اعتراض ہے۔ کردار اس حد تک بدل چکے ہیں کہ ایک مدت سے ہم نے ہیروین فروشی کا دھندا کرنے والی کسی بڑی مچھلی پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، صرف اس لیے کہ اب ہم زیادہ اہم معاملات میں الجھ گئے ہیں، ورنہ ان سازشوں کی جڑیں پرانی ہی ہیں۔ حبیب جیبانی، بدرو دادا، سردار پائندہ گل اور پہلوان اسی نظام کے کل پردے ہیں، وہی ہمارے دشمنوں کو قوت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ البرٹو ویلیسا، جیم کلارک، بل جونز اور پال ایتھرٹن جیسے اہم ترین دشمن سامنے آتے ہیں تو ہمیں مقامی منشیات فروشوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ویرا پوری سرگرمی سے بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی بالکل درست تھا۔ شی نے پاکستان میں ہیروین کے کالے دھندے میں مقامی منڈی سے اربوں روپیہ اور بیرون ملک سے اسمگلنگ سے تیر زر مبادلہ کمایا تھا۔ روپوں کی صورت میں ہونے والی آمدنی مقامی اخراجات اور وسائل کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی تھی۔ پاکستان سے شی کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن اس کے وہ اثاثے شاید یہیں موجود تھے اور باہر سے آنے والے تقریب کاروں کے کام آ رہے تھے۔ آنے والا ہر شخص اخراجات سے بے پرواہ ہو کر صرف اور صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ ان کے لیے سرمایہ کی فراہمی میں کوئی دقت نہیں تھی، وہ جسے چاہتے منہ مانگے داموں پر خرید لیتے تھے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست تھی کہ اس دوران میں مقامی منڈی میں پیدا ہونے والے اخلاق کو ان لوگوں نے پورا کیا تھا جو کسی زمانے میں شی اور مافیا کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ عالمی تنظیموں کی پسپائی کے بعد صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ منظم کاروبار چھوٹے چھوٹے موت کے سوداگروں میں بٹ گیا تھا جن کا سدباب کرنا آسان نہیں تھا۔ ان میں سے کئی اہم کردار بار بار ہمارے سامنے آتے رہے، لیکن ایسے ہر موقع پر ہم ایسے بھیانک مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے تھے کہ ان پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں مل پاتا تھا، اور ہمارے فارغ ہونے تک ایسے رسوائے زمانہ لوگ دوبارہ زیر زمین رپوش ہو چکے ہوتے تھے۔ غزالہ نے اندازہ لگا لیا کہ ویرا کا ذہن صدماتی دھند سے باہر آ چکا ہے اور وہ پوری حاضر دماغی کے ساتھ اپنے ہر موقف کا دفاع کر سکتی ہے، اس لیے اس نے بات بڑھانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے تمہاری تشویش بجا ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد ویرا نے خود ہی غزالہ سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کر دیا، میرا اندازہ ہے کہ ڈینی نے شی کی گن بوٹ بیچ کر ایک ہی سودے میں اتنی رقم ہتھیا لی تھی کہ تم لوگ غم روزگار میں پڑے بغیر اپنی پوری زندگی عیش و آرام سے گزار سکتے ہو، مگر بیگار کے کاموں نے تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے۔ دشمن مسلسل ڈینی کا پیچھا کر رہے ہیں اور شاید ڈینی کو بھی اپنے دشمنوں کو چرکے لگانے میں لطف آنے لگا ہے کہ کھیل روز بے روز طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم باتیں شروع کرتے ہیں تو پھر بہت تیزی سے بہکتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر بیزاری سے کہا، تم خود ہی گفتگو میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہو۔ ویرا کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرا تبصرہ شاک گزرا ہے۔ وہ قدرے غصے سے بولی، ہم بہک جاتے ہیں تو تم ہمیں راہ راست پر لا سکتے ہو۔ میں تمہیں یا کسی کو الزام نہیں دے رہا، میں نے مفاہمانہ لہجے میں کہا، وقت کے اس ضیاع کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، میں اس کوتاہی سے بری الذمہ نہیں ہوں۔ تمہاری دانست میں اس وقت ہمیں کس معاملے پر دماغ سوزی کرنی چاہیے تھی؟ ویرا نے برا فروختہ لہجے میں پوچھا۔ اول خان، میں نے ہمدردانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے مجھ سے بات کرنے یا یہاں آنے پر آمادہ نہیں ہے۔ واقعہ تینوں افراد میں صرف تم ہی اول خان سے ڈانگ سے بات کر سکتی ہو، لیکن بعض مراحل پر تم میرا ذہن نہیں پڑھ سکتی۔ تم نے دیکھ ہی لیا کہ K9 کے حوالے سے کنوب کا نام تمہارے ذہن میں نہیں آ سکا تھا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان حالات میں کام آگے کیسے بڑھ سکے گا۔ چاند روز ٹھہرو، ویرا پورے اعتماد سے بولی۔ میرا بگڑا ہوا چہرہ
چہرہ درست ہو جائے تو میں خود ہی اس کے گھر پر ڈیرا ڈال دوں گی اور اس کی فرد شناسی میں خلل ڈالے بغیر یہاں لے آؤں گی۔ تم نے جس طرح اچانک ایٹمی بجلی گھر کا ذکر چھیڑا تھا اس پر ہم سب بھی ششدر رہ گئے تھے۔ سلطان شاہ نے کہا، تمہارے وہ الفاظ اول خان کے ذہن پر بم کی طرح گرے ہوں گے۔ اس نے اپنا فرض نبھانے کے لیے تم سے بات کیے بغیر فون تو بند کر دیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے اشارے نے اسے مضطرب کر دیا ہوگا۔ ایسا اضطراب کس کام کا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ اپنی جگہ پریشان ہے، ہم سب یہاں سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کام مل جل کر کیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی وہ بیماری کی وجہ سے اپنے گھر پر آرام کر رہا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ توقعات نہیں باندھ سکتے۔ اس وقت وہ میری بات کی تائید یا تردید کر دیتا تو بہت زیادہ الجھنیں دور ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویرا تفکر امیز لہجے میں بولی۔ صاحب فراش ہو کر گھر میں پڑا ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی تو وہ اپنے دفتر سے غیر حاضر نہ ہوتا۔ میں نے اس جیسے فرض شناس اور ذمہ دار سرکاری ملازم کم ہی دیکھے ہیں۔ یہاں تم غلطی کر رہی ہو، میں نے اس کی قطع کلامی کی کرتے ہوئے کہا۔ اول خان سرکاری ملازم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ اسپیشل ٹاسک فورس پاکستان کی کوئی سرکاری تنظیم نہیں ہے۔ اب تم مجھے یہ پٹی نہیں پڑھا سکتے۔ وہ یوں ہنس پڑی جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ ڈالی ہو۔ میں ایس ٹی ایف کے طریقہ کار اور اثر و رسوخ کی عینی شاہد ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مجھے گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میرا خیال ہے اب تم اول خان کو فون کرو اور اس سے میرے سوال کا جواب حاصل کرو۔ میں نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دھیمی آواز میں کہا، میں راز المیڈا تک رسائی کی کوئی راہ نکالتا ہوں، اس بارے میں گہری آرٹ بھی کام آ سکتا ہے۔ غزالہ نے چونک کر کہا۔ ویرا فون پر اول خان کے گھر کا نمبر ملانے کی کوشش کرنے لگی اور میں گہری آرٹ کو اپنے نئے جال میں پھانسنے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ان لوگوں سے محاذ آرائی میں وہ پہلا موقع تھا کہ میں ان میں سے کسی کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور اس کا واحد سبب یہ تھا کہ راز المیڈا چیف کے پر اسرار روپ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد دماغی اور تند خوئی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے جیف ملر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اسے 100 واٹ کی طاقت کے برقی جھٹکے دیے تھے، مگر پھر گیری ہارٹ سے بلیک آ کا فون نمبر حاصل کرنے کے بدلے اسے رہا کر دیا تھا۔ گیری ہارٹ نے بلیک آ کا فون نمبر افشا کر کے ایک سنگین غلطی کی تھی اور میں اس غلطی سے فائدہ اٹھا کر اسے آسانی سے بلیک میل کر سکتا تھا۔ اول خان کے گھر کا فون مسلسل مصروف ہے، ویرا نے ریسیور پر شور آواز میں کریڈل پر پٹکتے ہوئے جلا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اول خان نے ریسیور صحیح طریقے سے واپس نہ رکھا ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنے قریب رکھے ہوئے انسٹرومنٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ کیا تم اسی کا نمبر ملا رہے ہو؟ ویرا متجسس لہجے میں مجھ سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ گیری ہارٹ سے جیف ملر کی وصولیابی کی رسید لینے کا ارادہ ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں تم دونوں کی باتیں سنوں گی۔ ویرا نے میرے ارادے سے واقف ہوتے ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ اسے روکنا یا سمجھانا بے سود تھا، ایسے چھوٹے موٹے معاملات میں وہ اپنی مان مانی کرتی رہتی تھی۔ میں نے چوتھے انچے پر ہی کریڈل دبا کر کہا، بات سننی ہے تو اپنے ریسیور میں سے ماؤتھ پیس کا اندرونی آلہ نکال دو۔ وہ بہت گاگ آدمی ہے، تمہارے سانسوں کی آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ میری طرف سے بدزن ہو جائے گا۔ ویسے وہ کون سا تمہارا خیر خواہ ہے جو اب بدزن ہو جائے گا؟ اس نے ماؤتھ پیس والا حصہ کھولتے ہوئے تن سے کہا۔ پتہ نہیں تمہیں اپنے دشمنوں سے اچھی توقعات وابستہ کرنے کا مرض کب سے لاحق ہو گیا ہے۔ میں جواب میں کچھ کہے بغیر ویرا کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے ماؤتھ پیس کا آلہ نکال دینے کے بعد کریڈل دبایا تو میں نے دوبارہ گیری ہارٹ کا فون نمبر ملانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی میں نے سر ہلا کر ویرا کو اشارہ کیا اور اس نے کریڈل چھوڑ کر ریسیور اپنے کان سے لگا لیا۔ گھنٹی ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری طرف سے گیری ہارٹ کی مختصر سی ہیلو سنائی دی۔ میرا خیال ہے تمہارا آدمی اب تک واپس پہنچ چکا ہوگا، میں نے کسی تمید کے بغیر کہا۔ اوہ یہ تم ہو؟ ایک گہرے سانس کے ساتھ گیری ہارٹ کی آواز ابھری۔ جیف واپس آ چکا ہے، تم نے اس کا بہت برا حشر کیا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ میں اپنے باوقار دشمنوں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ جیف نے بتایا ہے کہ مجھ سے معاملہ طے کر لینے کے بعد تم نے اسے بے ہوش کرنے کے سوا کوئی اور اذیت نہیں پہنچائی۔ میں تمہاری شرافت کا قائل ہو گیا ہوں اور اپنے اس وعدے پر قائم ہوں کہ تمہیں زہر کرنے کے بعد کم از کم ایک بار زندہ نکل جانے کا موقع ضرور دوں گا تاکہ تمہارا احساس
एहसान उतार सकूं। इसी आरजू में तुम्हारी आखिरी वक्त आ जाएगा, मगर ये आरजू पूरी नहीं हो सकेगी। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, मुझे जेर करने की हसरत दिलों में लिए कई नामवर दुश्मन मनो मट्टी के नीचे जा सोए। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं अपने एक बदतरीन दुश्मन का दिल जीत लेने में कामयाब हो गया हूँ, मगर तुमने एक संगीन वादा खिलाफी करके मुझे मुश्किल में डाल दिया है। ये तुम्हारा वहम है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा था इसे हरफ बे हरफ पूरा किया है। यही तो खराबी है कि तुमने समझौते पर हरफ बे हरफ अमल नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम जैफ को इस कैद खाने में छोड़कर निकल जाओगे, वो बाद में बाहर जाएगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे बाद में पता चला कि वो तुम्हारी कमीगाह के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता कि वो रेलवे लाइन के करीब वाक़या है। तो क्या तुम वहाँ दावा बोलने का इरादा रखते हो? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। जैफ आया तो इस पर नीम बेहोशी की कैफियत तारी थी। मैंने इससे वाक़ियत खरीदने की बजाय इसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और डॉक्टर को फोन करने के बाद अपने बड़े को इसकी वापसी की खबर दे डाली। इसे शुबहात से बचाए रखने के लिए मैंने ब्लैक हॉक को तुम्हारी कैद से जेफ मिलर के दिलेराना फरार की फर्जी कहानी सुनाई थी, जो चीफ तक पहुंचा दी गई। थोड़ी देर पहले चीफ ने मुझे फोन करके इस इमारत के बारे में जानने की ख्वाहिश जाहिर की है जहां से जेफ मिलर फरार हुआ है। जेफ मिलर ने ब्लैक हॉक से मेरी बात होने के बाद, मगर चीफ का फोन आने से पहले मुझे अपनी वापसी की असल रुदात सुना दी थी और मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। मैंने चीफ को यह कहकर आर्जी तौर पर टाल दिया है कि अभी जेफ मस्कन दवाओं के जेरे असर गहरी नींद सोया हुआ है। वो बेदार होगा तो मैं इससे बात करके ब्लैक हॉक को रिपोर्ट दे दूंगा, मगर मैं परेशान हूँ। मेरा ख्याल है कि चीफ तुम्हारे ठिकाने पर खुद कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मैंने गलत पता बताया तो बहुत से बेगुनाह मारे जाएंगे। चीफ को शुबा हो गया तो हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। हम इस शहर में अजनबी हैं। तुमको हमारी मदद करनी चाहिए। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो अपनी मफरूजा कहानी के जाल में फंस गया था। मैंने खुश दिली से कहा, मुझे जुज़ियात में तब्दीली का पूरा हक हासिल था। मैं अपने एक अहम ठिकाने से इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने जेफ को बेहोश करके रिहा करने का फैसला किया था। अब तुम ब्लैक हॉक को डिफेंस के एक नीम आबाद इलाके के किसी जेर तामीर मकान का हवाला दे सकते हो। जेफ की हालत अबतर थी, इसलिए वो मकान का पता और महल्ले वकू नशीन करने की बजाय वहाँ से निकल भागने के चक्कर में था। तुम्हारा चीफ डिफेंस के वसी और इस रिहायशी इलाके में जाक मारता रह जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, ये कहानी हमारी जान बचा सकती है। इसकी मुसरत में आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुम मेरे हरीफ के बजाय हलीफ बन चुके हो। महदूद मफहूम में तुम्हारा ये क्यास कुछ ऐसा गलत भी नहीं है, गैरी आर्ट ने जवाब दिया। राज अल्मेडा ने तुम्हारे साथ बहुत दुरुस्त और तफाकाना रवैया इख्तियार किया था। तुम यकीनन इससे अपना बदला लेने के बारे में सोच रहे होगे। मैंने मोहतात लबो लहजे में इसे उकसाना चाहा। ये मेरे और चीफ के बाहमी मामलात हैं, तुम्हें इन पर राय जनी का कोई हक नहीं है। यक बयक गैरी आर्ट का लहजा दुरुस्त और तौहीन अमेज हो गया। अपनी गुफ्तगू को हद से आगे मत बढ़ाओ, ये काम तो तुम खुद ही कर चुके हो। मैंने इसे याद दिलाया, तुमने मेरे साथ मिलकर अपने चीफ के खिलाफ 2 साजिशें की हैं। पहले ब्लैक हॉक का फोन नंबर देकर जेफ मिलर की रिहाई का समझौता किया और अब मेरे ठिकाने के बारे में एक मफरूजा कहानी पर मुझसे मशवरा लिया है। मेरे पुरखुलूस मदद के जवाब में तुम्हें भी खैर सगाली का मुजाहरा करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि अपने चीफ की असलियत से बाखबर होने के बाद तुम आसानी से इसका सुराग लगा सकते हो। ये नामुमकिन है। गैरी आर्ट का लहजा 2 टोक था। तुम मुझे अपने इशारों पर नहीं निचा सकते। अगर ब्लैक हॉक को फोन करके ये बताया जाए कि तुम इसका फोन इसके दुश्मनों में बांटते फिर रहे हो तो कैसी रहेगी? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर काटदार लहजे में कहा। ओह, रिसीवर पर गैरी आर्ट की गुराहट सुनाई दी। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? ऐसे गंदे अल्फाज जुबान पर मत लाओ। मैंने इसको चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। शाइस्ता जुबान में इसे बकाए बाहमी कहते हैं। मैंने तुम्हारे मफादात पूरे किए, तुम मेरी जरूरियात पूरी करो। इस तरीके पर अमल करके हम दोनों ही आफियत में रहेंगे। राज अल्मेडा मेरा महबूब है, ना तुमको इससे मोहब्बत है। ये तुम्हारा छोड़ा हुआ शोशा है कि हमारे चीफ के रूप में राज अल्मेडा है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये हकीकत तुम्हारे लिए कितनी भयानक साबित हो सकती है। बेशुमार अरब और फलस्तीनी इसके खून के प्यासे हैं, लेकिन इन्हें आज तक इसकी शक्लो सूरत का इल्म नहीं हो सका। वो ठोस अमली दुनिया का आदमी होते हुए भी किसी अफसानवी किरदार की तरह हजार पर्दों में रहता है। वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, इस तक पहुंचना नामुमकिनात में से है। तुम्हारी खाम ख्याली है। मैंने इसकी बातों का मजाहका उड़ाते हुए कहा। चंद रोज पहले तक वो एलन के साथ इसी के घर में रह रहा था और एलन इसकी असलियत से वाकिफ था। मेरा इसे टकराव हो चुका है। इसके सितारे अच्छे थे कि वो जख्मी होने के बावजूद बच निकला, वरना तुम लोगों के पाइप बम के धमाके में इसके बदन के चीथड़े भी उड़ सकते
سکتے تھے، چاہو تو تم اپنے چیف سے میری ان باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو، تم ایسے کارنامے سر انجام دے سکتے ہو، مگر میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ گیری ہارٹ کی آواز واضح طور پر نرم اور دھیمی ہو گئی، شاید اسے اپنی کمزوریوں اور نازک پوزیشن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم لوگوں کے لیے وہ شجر ممنوع ہے، میں جو کچھ جانتا تھا وہ تم کو بتا چکا ہوں، جو کام میرے بس سے باہر ہے وہ میں کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا، تمہاری دھمکیاں بھی مجھے مجبور نہیں کر سکیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میرے لیے راس المیڈا سے نہیں ٹکرا سکتے، لیکن دوسرے کام کر سکتے ہو۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت گیری ہارٹ سے سوال کیا، سچ پوچھو تو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے جیف ملر کے سلسلے میں مجھے بہت چلاکی کے ساتھ جذباتی شکنجے میں جکڑا ہے، پہلے اس کی نیم سوختہ پنڈلی مجھ تک پہنچائی، پھر تشدد کر کے اس کا حشر خراب کیا اور آخر میں اس سے میری بات کرا دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میری عقل پر پردہ پڑ گیا اور میں تمہارے جال میں پھنس گیا۔ اس مرتبہ پھر اس کی آواز تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ ان جذباتی لمحات میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ تم پکے قاتل اور بلیک میلر ہو۔ میرے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا، تم دونوں میری نظروں میں ہو، میں جب چاہوں تمہیں پکڑ سکتا ہوں۔ تمہیں چارہ بنا کر کھلے میدان میں ڈالا گیا ہے تاکہ میں تمہارے پیچھے لگا رہوں اور راس المیڈا کو آزادی سے اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ شاید تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بذات خود K9 نامی کسی منصوبے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر گیری ہارٹ سے وہ نازک سوال کیا تھا اور میرے اگلے قدم کا انحصار گیری ہارٹ کے جواب پر تھا۔ میرے لیے یہ نام اجنبی ہے۔ آخر کار سپاٹ لہجے میں اس کا حوصلہ شکن جواب سنائی دیا۔ اس کے انکار پر میں اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس بارے میں سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا لاسلکی آپریٹس واپس مل جانے کے بعد راس المیڈا نے بلیک ہاک سے K9 کے بارے میں کھل کر بات کی تھی جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ گیری ہارٹ نے وہ گفتگو نہ سنی ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں آپریٹس پر سنی ہوئی کسی بات کا حوالہ نہیں دے سکتا تھا۔ گیری، تم مجھے فریب نہیں دے سکتے، میں نے تلخی سے کہا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کن باتوں سے باخبر ہو اور کون سی باتیں تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ تم مجھے بلیک میلر اور قاتل قرار دے چکے ہو، مگر میں تم سے مصالحانہ انداز میں بات کر رہا ہوں۔ تم مجبور کرو گے تو مجھے پھر بلیک میلر ہی بننا پڑے گا۔ یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، تمہاری مصالحت میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم میری مرضی کے خلاف مجھ پر دباؤ ڈال کر جو کچھ اگلوانا چاہ رہے ہو وہ تمہارے مفاد میں تو ہو سکتا ہے، میرے مفاد میں ہرگز نہیں، اور یہی بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اب میں نے تم کو صرف بلیک ہاک کا فون نمبر دیا تھا اور تم مجھے اسی کی مخبری کی دھمکی دے رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم سے جتنا کھلوں گا اسی قدر پھنسا چلا جاؤں گا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست یا رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے صرف مشترکہ مفادات ہیں۔ اس کے دخل انداز ہوتے ہی میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر اپنی توثیق کرتے ہوئے کہا، یا یوں سمجھ لو کہ ہمارے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اس لیے ہماری ساری باتیں مفادات کے گرد گھومتی رہیں گی۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ اس معاملے میں مجھے تمہاری اوپر بالادستی حاصل ہے۔ تم تعاون نہیں کرو گے تو راس المیڈا کو نقصان پہنچانے کے لیے مجھے تمہارے لیے بھی مشکلات پیدا کرنی پڑیں گی۔ تھوڑی دیر پہلے تم مجھے اپنا شریف دشمن قرار دے کر میرے رویے کی تعریف کر چکے ہو، یوں سمجھو کہ جیف ملر کی جان بخشی کا حساب بے باک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ تم مجھے دیکھتے ہی کوئی رعایت دیے بغیر ہلاک کر دو، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ تم راس المیڈا کو بھول کر اچانک K9 کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ گیری ہارٹ کی آواز شکست خوردہ سی ہو گئی۔ میں نے ان کاغذات کے بارے میں سنا ہے لیکن وہ میری دسترس سے باہر ہیں۔ کاغذات کے لفظ پر میں بری طرح چونک پڑا۔ گیری ہارٹ کے اس اشارے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ راس المیڈا کی کوئی زبانی کلامی سازش نہیں تھی بلکہ وہ کوئی تحریری منصوبہ تھا۔ مجھے ان کاغذات کی ایک نقل درکار ہے۔ میں نے اپنے لہجے سے کسی قسم کی حیرت کا اظہار کیے بغیر پورے سکون سے مطالبہ کیا، اس کام کے بعد میں تم پر کسی اور کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہارا اگلا مطالبہ زیادہ سخت ہوگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے K9 کا ذکر سنا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کاغذات کہاں ہیں۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں، صرف تعاون کی یقین دانی چاہتا ہوں۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم نے K9 کا ذکر کہاں اور کس کی زبان سے سنا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ذرائع سے اس بارے میں کامیابی حاصل کر لوں، ایسی صورت میں تمہاری خود بخود گلو خلاصی ہو جائے گی۔ یہ مجھے یاد نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر سفید جھوٹ بولا۔ میرا خیال ہے میں نے واشنگٹن میں K9 کے بارے میں کچھ اڑتی باتیں سنی تھی۔ اب میں اپنے ذہن پر زور دینے کے ساتھ جیف ملر سے بھی تبادلہ خیال کروں گا۔ مجھے کوئی
کوئی بات یاد آ گئی یا کوئی سراغ مل گیا تو میں فوراً تمہیں مطلع کر دوں گا، تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔